السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی راکس۔ میرے ہاتھ میں ایک نوٹ ہے، یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے اور اس پر ایک عمارت بھی آپ کو بنی نظر آ رہی ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ نوٹ استعمال کرنے والے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ اس نوٹ پر بنی ہوئی عمارت کون سی ہے۔ آج میں آپ کو یہ عمارت دکھانے کے لیے لایا ہوں اور اس عمارت کا نام ہے اسلامیہ یونیورسٹی پشاور۔ کبھی یہ اسلامیہ کالج ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے۔ یہ آپ کے سامنے وہ بلڈنگ ہے جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی، اور یہ اپنی اسکرین پر آپ کو وہ بلڈنگ نظر آ رہی ہوگی جو آپ 1000 کا نوٹ استعمال کرتے ہوئے روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ کہاں کی تصویر ہے۔ 121 ایکڑ اراضی پر مشتمل اسلامیہ کالج کی بنیاد جنگ عظیم اول سے ایک سال پہلے 1913 میں ٹوپی ضلع صوابی سے تعلق رکھنے والے ممتاز سیاستدان اور ماہر تعلیم نواب خان بہادر صاحبزادہ سر عبدالقیوم خان اور 1908 سے 1919 تک شمال مغربی سرحدی صوبے کے انگریز چیف کمشنر سر جارج اولف روس کیپل نے رکھی۔ یہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے قدیم ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ اس کالج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے عوام کے چندے سے تعمیر کیا گیا، جبکہ بعض مسلمان والیان ریاست نے بھی دل کھول کر اس کار خیر میں عطیات دیے۔ یہ کالج جس جگہ قائم کیا گیا ہے وہاں تقریباً 1800 سال پہلے 200 عیسوی میں بدھ مت کی تعلیمات کے لیے ایک بہت بڑی خانقاہ موجود تھی، جبکہ اس وقت کشان خاندان کا راجہ کنشک پشاور پر بسر اقتدار تھا۔ 1950 میں پشاور یونیورسٹی کی بنیاد اسلامیہ کالج پشاور کی ایک شاخ کے طور پر رکھی گئی تھی، جس کے بعد یونیورسٹی کو ایک جزوی کالج کے طور پر اس سے منسلک کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر یہ اسلامیہ کالج کے طور پر قائم کیا گیا، لیکن 2008 میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ تاہم اس کے نام میں لفظ کالج اس کی تاریخی جڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے برقرار رکھا گیا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، اسلامیہ کالج لاہور اور سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کی طرح تحریک آزادی اور قیام پاکستان کے سلسلے میں اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ نے بھی زرعی باب رقم کیے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلمانان ہند نے خلافت عثمانیوں کو بچانے اور ترکوں کے لیے ایک باعزت سمجھوتا کرانے کے لیے تحریک خلافت شروع کی تو اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ اس تحریک میں پیش رہے۔ اسی دوران جب تحریک ہجرت چلی اور ایک اندازے کے مطابق 70,000 مسلمانوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر افغانستان کو ہجرت کی، تو اس تحریک میں بھی اسلامیہ کالج پشاور کے کئی طلبہ مہاجرین کے ہمرکاب رہے۔ طلبہ کی انہی سرگرمیوں اور عدم تعاون کی تحریک کی وجہ سے 1920 میں انتظامیہ کو چند دن کے لیے کالج بند کرنا پڑا۔ اس سے پہلے بھی 1919 میں تیسری اینگلو افغان جنگ کی وجہ سے بھی کالج کو 3 ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس دوران ہاسٹلوں میں مقیم طلبہ کو شاہی مہمان خانہ پشاور میں منتقل کر دیا گیا۔ اسلامیہ کالج پشاور کے چند فارغ التحصیل طلبہ نے 1933 میں لندن میں خیبر یونین قائم کی، جو پردیس میں اسلامیہ کالج کی ایک برانچ تھی۔ اسلامیہ کالج پشاور سے فارغ التحصیل طلبہ کے علاوہ لندن میں مقیم تمام ہندوستانی اس یونین کے ارکان بن سکتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی تھی۔ اس انجمن نے اسلامیہ کالج پشاور کو عالمگیر شہرت دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1933 میں جب چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان مرتب کیا اور اسے اپنے پمفلٹ نو اور نیور میں شائع کیا، تو اس پمفلٹ پر رحمت علی کے علاوہ پاکستان نیشنل موومنٹ کے 3 اور سرگرم کارکنوں کے دستخط تھے، جن میں صوبہ سرحد سے جناب اسلم خٹک اور جناب عنایت اللہ خان افچار سدہ اسلامیہ کالج پشاور کے فارغ التحصیل طلبہ تھے، اور یہ دونوں بالترتیب خیبر یونین لندن کے صدر اور سیکرٹری تھے۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ لندن خیبر یونین نے پاکستان نیشنل موومنٹ کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ اسی طرح برطانوی ہند میں 1937 کے انتخابات کے بعد بانی اسلامیہ کالج پشاور سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان کو صوبہ سرحد کے پہلے وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ قائد اعظم اپنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ صوبہ سرحد تشریف لائے۔ آپ نے یہ دور 1936،
1945 اور 1948 میں کیے۔ ہر مرتبہ اپنے پشاور میں قیام کے دوران اسلامیہ کالج پشاور کو دیکھنے اور طلبہ سے خطاب کرنے کے لیے وقت نکالا۔ 1945 میں جب آپ کالج میں ایک جلسے کی صدارت کر رہے تھے تو سرحد مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے سیکرٹری محمد طہماسب نے طلبہ کی طرف سے 8,000 روپے پیش کرتے ہوئے وعدہ کیا، قائد اعظم ہم آج آپ کو 8,000 روپے پیش کر رہے ہیں، اگلی بار جب آپ تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو 8,000 جوان پیش کریں گے جو مادر وطن کی آزادی پر قربان ہوں گے۔ اسلامیہ کالج پشاور سے قائد اعظم کی عقیدت اور دلی محبت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 1939 میں آپ نے ایک وصیت کے ذریعے اپنی ذاتی جائیداد بر صغیر کی 3 مسلم درسگاہوں کے لیے وقف کی تھی، جن میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی کے علاوہ اسلامیہ کالج پشاور بھی شامل ہے۔ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق قائد اعظم ٹرسٹ سے اسلامیہ کالج پشاور کو 14 اپریل 1998 تک اپنے حصے کی رقم 1,08,11,600 روپے موصول ہوئی۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق 1947 میں صوبہ سرحد میں پاکستان کے سوال پر ریفرنڈم ہوا۔ یہ صوبہ سرحد کے عوام کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، مگر صوبہ سرحد کے عوام نے اس تاریخی موقع پر پاکستان کے حق میں فیصلہ دے کر جس بصیرت کا ثبوت دیا اس پر ہمیں کل بھی فخر تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس ریفرنڈم میں اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ کے کردار کو کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان میں بھی اسلامیہ کالج سے فارغ التحصیل طلبہ کا کردار بہت شاندار رہا۔ اسلامیہ کالج پشاور میں سب سے پہلے رجسٹرڈ ہونے والے طالب علم صاحبزادہ خورشید صوبہ سرحد کے پہلے گورنر بنے، جبکہ 17 اگست 1988 سے 17 جولائی 1993 تک پاکستان کے صدر غلام اسحاق خان بھی اسلامیہ کالج پشاور کے مایہ ناز طالب علم رہے۔ اس یونیورسٹی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 12 اپریل 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت تو یہ کالج تھا، اس کا دورہ کیا، طلبہ سے خطاب کیا، اور یہ ان کے جو ہے وہ چند جملے جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں۔ I am indeed very happy to be present here today and to have the privilege of addressing the students of this great Darul Uloom who are the future builders of Pakistan. On this occasion, the thing uppermost in my mind is the help that came for the movement and achievement of Pakistan from the students community, particularly from this province. May I say that you played your part magnificently. قائد اعظم محمد علی جناح، یہ وہ چند جملے جو بانی پاکستان نے اس کالج کی حدود میں اپنے خطاب میں طلباء سے کہے اور ان سے اپنی امیدیں وابستہ کیں کہ وہ اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کی بہتری میں، اس ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کریں۔ یہ جب 1000 کے نوٹ ہمارے نئے چھپے تو اس کے لیے اسلامیہ کالج پشاور کو منتخب کیا گیا 1000 کے نوٹ کی پشت پر تصویر کے لیے، کیونکہ اس کا شمار میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کے سب سے قدیم تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ میں اس وقت اس کے سبزہ میں کھڑا ہوں۔ یونیورسٹی میں دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ ظاہر ہے بہت ساری فیکلٹیز ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن شاید میں وہ ایک ولاگ میں کور نہ کر سکوں، لیکن کچھ چیزیں تعلیمی اداروں کے حوالے سے ایسی ہوتی ہیں جو قاری کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور وہ چیزیں ہیں اس کا سپورٹس کا شعبہ خاص طور پر، کیونکہ سپورٹس کے شعبے میں کی جانے والی جو کامیابیاں ہیں وہ پوری دنیا کو نظر آتی ہیں۔ لوگ اسکالرشپس لیتے ہیں، لوگ ٹاپ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح پرومیننٹ نہیں ہوتا، اس طرح لوگوں کی نظروں میں نہیں آتا جیسے اسپورٹس کے شعبے میں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو موجودہ ہے اس میں بھی، اور اس سے جو پہلے کی جو ٹیمیں ہیں ان میں بہت سارے پلیئرز اس یونیورسٹی سے پڑھ کر گئے ہیں۔ احمد فراز کو کون نہیں جانتا؟ اپنا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز،
دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. فراز. وہی فراز جو کہتے ہیں اب کہ تجدید وفا کا نہیں کا جانا, یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام بھی ہے, ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا ایسا جانا. دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی, دل کی کیا بات کرے دل تو ہے ناداں جانا. اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر, بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستہ جانا. آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں, رگے مینا سلگ اٹھی کے رگے جا جانا. مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید, دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا. اب کہ تجدید وفا کا نہیں کا جانا, یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا. ویسے تو کسی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے کا ہر شعبہ بہت اہم ہوتا ہے, لیکن اسپورٹس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے, کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جو کسی بھی ادارے کی باقاعدہ طور پر پہچان ہوتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی شاہ ہوتی, جو ڈائریکٹر اسپورٹس ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے اور میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں. تو ہم ان سے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اس یونیورسٹی سے کون سے اسپورٹس مین پڑھ کر گئے یا ان کا تعلق رہا, اور اس یونیورسٹی نے کون سے لیجنڈز پیدا کیے. السلام علیکم ڈاکٹر. تھینک یو سر. سر یہ بتائیے کہ پہلے تو ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا شوق بھی اسپورٹس ہے, شعبہ بھی اسپورٹس ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں سے کون سے لوگ پڑھ کے گئے. سر تھینک یو ویری مچ ٹائم دینے کا. سر اس طرح کی اسلامیہ کالج 1913 میں بنی ہے اور 1914 سے لے کے 2023 تک, صرف درمیان میں کووڈ کی وجہ سے ایک سال رہ گیا ہے, وہ ٹرافی ہمارے پاس نہیں ہے. باقی اسلامیہ کالج نے کافی لیجنڈس پیدا کیے. اقبال شینواری لالا جو ہے انٹرنیشنل فرسٹ پشتون انٹرنیشنل ایتھلیٹس تھا. اس کے ساتھ ہی بریگیڈیئر حمید امیری اولمپئن ہے, بنو کا اس کا تعلق ہے. اس کا چھوٹا بھائی رشید جونیئر جس کو شدو کے نام سے لوگ جانتے ہیں, وہ بھی اولمپئن تھا. قاضی محب. اس طرح فٹ بال میں کرنل نعمان ہے, اسلم خان ہے, رسول جو چترال سے تعلق ہے. کرکٹ میں حسیب احسن سے لے کے یہ رضوان تک, شہنشاہ افریدی تک, ریاض افریدی ہو گیا, اختر سرفراز ہو گیا, وجاہت اللہ واسطی, یاسر امین اور ذاکر خان. تو اسلامیہ کالج نے کافی لیجنڈس ہاکی, فٹ بال, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس. اب بیڈمنٹن کی جو اب بھی پاکستان نمبر 1 ہے, دونوں بھائی ہے, چترال سے تعلق ہے. حالانکہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ چترال کے لوگ تو فٹ بال کھیلتے ہیں, لیکن وہ پاکستان نمبر 1 ٹیبل ٹینس کے جو ہیں وہ بھی اسلامیہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں. اسی طرح کے اگر بیڈمنٹن کو دیکھیں, اسکواش کو دیکھیں, تو اسلامیہ کالج نے اسپورٹس کے میدان میں کافی اچھے شاہسوار پیدا کیے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. سر یہ 1914 کی ٹرافی ہے. جب کیمرہ کو اگر وہ تھوڑا سا لے کے نزدیک لے کے آئیں تو یہ 1914 کی ٹرافی ہے, اور فٹ بال چیلنج کپ 1914 کی ہے. اس کے ساتھ یہ بھی 1914 کی ہے. یہ اگر یہ دیکھا جائے نا تو یہ ادھر بھی ایک 1914 کی ہے, یہ کرکٹ کا ہے. یہ بھی 1916 کی ہے. یہ اس کے بعد جو ہے نا ہم آتے ہیں, یہ اس ٹائم کے وہ ہے بیس بال ہے, کیونکہ ابھی کافی چینج آئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ فرسٹ ہاکی, یہ جو ورلڈ کپ ہوا ہے پاکستان کا, تو وہ ہاکی ہے فرسٹ, بریگیڈیئر حمید امیری صاحب کا. یہ ہاکی, یہ اس ٹائم کی ہاکی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ اس ٹائم کی وہ ہے, یہ میڈیسن بال ہے. یہ تقریباً میرے خیال میں 2-3 کلو ہوگا. یہاں یہ اگر یہ میں اٹھاؤں تو یہ میرے خیال میں یہ میں اٹھاؤں گا, اور یہ 2-3 کلو کا ہے میڈیسن بال. اس کو میڈیسن بال کہتے ہیں. یہ ایکسرسائز کے لیے, مختلف ایکسرسائز کے لیے, یہ جم میں بھی یہ ابھی لوگوں نے آہستہ یوز کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو دوسرا ورلڈ کپ ہوا تھا, یہ دوسرا ورلڈ کپ جو ہے یہ اس کی بال ہے, یہ اس ٹائم کی بال ہے.
دوسرا ورلڈ کپ جو ہوا تھا. تو یہ اس کی وہ ایک ہمارے پاس ایک پیس پڑی ہوئی ہے. کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے نا سر اگر آپ آ جائیں ادھر تو یہ ہے جارج رسکیپل ٹرافی جو یہاں کا کمشنر رہ چکا ہے. اس میں انڈیا اور پاکستان ادھر بر صغیر تو اس ٹائم کا اس کا کلچر اس میں نمایاں ہے. پودے ہیں, یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اس ٹائم کے وہ کلچر اس ٹرافیز میں ہے. یہ 1914 کی ٹرافی ہے. اس کے علاوہ جو آج کل ایشز ٹرافی ہے جو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ہوتی ہے, ہمارے اور ایڈورڈس کالج کے درمیان جو ہے نا یہ ایشز ٹرافی ہے. تو یہ کبھی وہ جیت جاتے تو اس میں یہ سارا تاریخ یہ لکھا ہوا ہے. یہ کپتان کا نام اس میں آتا ہے کہ اس کا کپتان کون تھا, اس کا سیشن, کیونکہ لازمی بات ہے کافی پرانی ہے تو وہ تھوڑا سا وہ ہٹ گیا ہے. تو یہ ایشز ٹرافی ہے. یہ 1954 کا ٹرافی ہے. یہ فٹ بال کا ہے. یہ اس وقت NWFP انٹر کالجز جو ٹورنامنٹ ہوتے تھے. یہ سب سے پرانا بلہ ہمارے پاس ہے. یہ سب سے پرانا بلہ ہمارے پاس ہے. یہ 1886 کی ہے. لندن میڈ ہے. دیکھو سر یہ دیکھیں یہ لندن میڈ ہے. یہ کافی پرانی ہے. پرانا بلہ ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ یہ ہر ٹرافی جو ہے نا اپنا مطلب 100 سال سے زیادہ اور 100 سال سے کم 50 سال سے زیادہ اس کی ساری ٹرافیز مطلب ہر ٹرافی کے پیچھے ایک تاریخ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کھنڈرات میں جو تاریخ تلاش کرتے ہیں اپنے الماری میں سجا رکھی ہے. ہاں تمام نے بالکل, کیونکہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پشتو میں کہتے ہیں استاد زور ڈیر دے, تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس کے علاوہ یہ جو ٹرافیز ہے نا یہ اس میں بھی اگر آپ دیکھ لینا اس میں بھی یہ ساری تاریخ ادھر پڑی ہوئی ہے کہ یہ کون کون کس سن میں جیت چکا ہے. ایک منٹ تھوڑا سا یہ اگر آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں تو یہ کس سن کون سے کیپٹن تھا. 1958 سے لے کے 1987 تک اسلامیہ کالج کے پاس تھا. پھر یہ آہستہ آہستہ یہ جدھر جاتا تھا تو یہ 1937 سے لے کے پھر یہاں تک آ گیا ہے. 54 تک آ گیا ہے. اس کے یہاں تک آ گیا. یہ ٹرافیز مختلف سیشنز میں جرنل ٹرافی یہ ہوتی تھی کیونکہ اس ٹائم صرف ایک یہ ٹرافی تھی اور پھر اس میں صرف یہ چیز لگاتے تھے. ہاں تو یہ جرنل ٹرافی اور KB قلی خان دیکھو KB قلی خان یونیورسٹی آف پشاور. اس کے علاوہ ہمارے پاس ادھر وہ کیمرہ پڑا ہوا ہے کہ وہ کیمرہ کافی پرانا ہے ہمارے پاس. وہ بھی کافی اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو کیمرہ ہے 1890 سے لے کے 1919 تک جو ماڈل ہے وہ یہی پڑی ہوئی ہے. یہ ویڈیو کیمرہ ہے. یہ اس کے وہ پرانے جو قسم کے وہ کیسٹ اسی طرح ہوتے تھے نا. یہ آپ یہ دکھائیں یہ اس کے وہ ہوتے تھے. یہ رول ہے. ہاں یہ اس کے رول ہے. یہ پرانے رول ہے. اور یہ بھی ان کے ساتھ جو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ادھر رکھ دی ہوئے ہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ رولز اسی طرح. یہ ریل چلا کر دی تھی نا پہلے کیمرے کے ساتھ. یہ وہی ہے. ہم نے سب کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ لوگ آئیں اس کو دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیا یہ پرانے وہ ہے ریڈیو ہیں. یہ اوریجنل کرسٹل کا وہ ہے جگہ 100 سال پرانا. 100 سال ہاں یہ بھی یہ دیکھو یہ ہے اس ٹائم کے سٹاپ واچ. سر پھر تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ایک یونیورسٹی کا میوزیم الگ سے بنوائیں. میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس ٹائم جو پستول جو ایتھلیٹس وہ کرتے تھے نا تو اس کے لیے اور اس کا ادھر وہ یہ ہے کہ اس میں کارتوس اس میں ہوتے تھے. اچھا تو اس میں یہ لگاتے ہیں. یہ اس ٹائم کے سٹاپ واچ ہے. یہ مختلف یہ ابھی ہم ادھر یہ ہم نے یہ بھی رکھے ہوئے نا کہ اس پستول کے وہ ہیں. یہ چھرے ہیں اس کی چھرے کہہ رہی ہیں گولیاں کہہ رہے ہیں. گڈ. ہاں یہ اس کے ہم نے ادھر لگائے ہوئے ہمارے پاس پڑی ہوئی. تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ
اس چیزوں کو ہم اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ آنے والے لوگوں یہ اس ٹائم کے ٹائپ وہ ہے. یہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ ادھر رکھے ہوئے ہیں. یہ تالوں کے اوپر جو لگا دیتے نا کہ لاک نمبر 4 5 اسی طرح کے وہ یہ پرانے یہ کاغذات ہے یہ ہم نے ادھر رکھے ہوئے ہیں. ہر چیز کا ایک ہسٹری ہے سر. اس کے علاوہ سر میں بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو اس ٹائم کے ہم نے یہ بھی رکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ ماچس ہے. گڈ. یہ بھی رکھا ہوا ہے. یہ بھی کافی بہت پرانا بہت پرانا. ہم نے ہر چیز کو رکھا ہوا ہے جو بھی پرانا چیز ہے سارا کچھ رکھا ہوا ہے. ہم نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہینگنگ شوز ہے. اچھا یہ کس کام آتے ہیں سر؟ یہ اگر ایک سپورٹس مین جو ہے نا یہ اپنے ادھر لگا دیتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے سر. یہ میں وہ کر دیتا ہوں یہ ادھر رکھ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے سر. اور یہ ہینگ ہوتے تھے تو یہ کاپ مسل کے لیے تائز کے لیے یہ ایکسرسائز کے لیے وہ یہ اس طرح کر دیتے تھے. ٹھیک ہے اس طرح وہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو ہینگنگ شوز اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. تو ابھی بھی یہ بھی کافی پرانی ہے 100 سال پرانے ہیں. کافی پلیئرز نے اس کو یوز کیا ہوا ہے. اور اس کا جو دوسرا جو چیز ہے نا سر وہ یہ ہے یہ جو پہاڑیوں پہ لوگ چڑھتے تھے نا. اچھا اسٹک جو ہے. ہاں اسٹک ہے. تو یہ اسٹک بھی ہے. یہ ہائکنگ اسٹک جس کو کہتے ہیں. اور یہ چیئر بھی ہے. اوکے. جب تھک جائے بندہ تو تو اس کو درمیان میں وہ ادھر بیٹھ جاتا ہے. گڈ. تو یہ بھی کافی پرانی ہے. ہم نے ادھر کو ادھر رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ سر اس کے یہ دیکھیں سر یہ بھی 100 سال پرانے ہیں. اچھا مسئلہ یہ کہ محمد علی شاہ صاحب کا کمرہ کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اسٹیٹ بینک ہو. یہ سر یہ جو ہے نا یہ مشین جو ہے نا یہ جرمن میڈ ہے. یہ ایک منٹ یہ سر یہ جرمن میڈ ہے. ٹھیک ہے سر. اور یہ ہے ویٹ مشین. میں ادھر اوپر چڑھ دیتا ہوں. دیکھو سر یہ کتنی پرانی ہے؟ یہ بھی 100 سال پرانی ہے. ماشاء اللہ. یہ بھی سال کیونکہ اسپرنگ لگے ہوئے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو آپ نیچے جاؤ گے تو یہ بغیر کسی اس کے سیلز وغیرہ یا بجلی کے بغیر چلنے والی چیز جو ہے. اچھا گڈ. ہاں تو یہ اس طرح آپ جائیں گے تو یہ ابھی بھی صحیح ہے. ہم اس پہ وہ کر دیتے ہیں. تو یہ ویٹ مشین ہے. گڈ گڈ. لہرگار یہ واقعی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ عجائب خانہ بنایا ہوا ہے. یہ محمد علی صاحب کا روم ہے. یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. یہ اوپر جو ہے وہ ٹرافیز رکھی ہوئی ہیں یہ ساری. اور یہ ان میں سے کوئی 50 سال پرانی ہیں کوئی 100 سال پرانی ہیں. یہ ساری کی ساری مطلب تاریخ کا حصہ ہے. تاریخ کا حصہ ہے. اور سر ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. سر یہ دیکھو نا یہ ہمارے پاس جو پڑے ڈائمنڈ جوبلی کا ہے. 1913 سے لے کر 1988 تک جو ڈائمنڈ جوبلی ہوا تھا تو اس کی وہ ایک انہوں نے اس ٹائم کا شیلڈ بنایا ہوا ہے. اچھا. اب 100 ایئر سیلیبریشن کے بھی ہمارے ساتھ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ بھی ہم ادھر ابھی لگائیں گے. کوشش کریں گے کہ وہ بھی ادھر لگائیں کیونکہ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ جو ہے ہمارے پاس پڑی ہو کیونکہ تاکہ لوگ آئیں اور اس کو دیکھیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندہ یہاں آتا ہے آپ اسے گروم کرتے ہیں آپ اسے اس قابل بناتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ میں اتر سکے. ان میں کتنے لوگ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں؟ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ نا کہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے میرے خیال میں اس کو فیملی کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر تو ٹیچر تو ویسے بھی ٹیچر ہوتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم دینا میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سسٹم میں اب ہم دیکھ رہے ہیں تو ٹیچرز کا جو سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں نا تو اس کا رسپیکٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو سیمسٹر سسٹم کی وجہ سے ہمارے ایجوکیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک بچوں کو پتہ ہے کہ میں پے کر رہا ہوں تو ہمارے تو کرکٹرز یا ہمارے اسٹوڈنٹس تو ہمیں وہ نہیں بھولتے آتے بھی ہیں ٹائم ٹو ٹائم. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ٹیچر جنہوں نے ہمیں کچھ سکھایا ہے ہم اس کو نہ بھولیں تو یہ اچھی روایت ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک اپنے ٹیچروں کو نہیں بولا. اچھا میں یہاں دو باتیں کہوں گا.
मतलब मैं इख्तलाफ करूँगा। देखिए जो एक कहते हैं ना तालीमी इदारा, वो होती है माँ की गोद। तो क्या आप और मैं अपनी माँ की गोद को भूल गए? नहीं, हम तो अभी अगर कोई नज़म सुनाए, शेर सुनाए माँ के हवाले से, तो हमें माँ याद आ जाता है। तो इसी वजह से हम यही कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा इस चीज़ों में हम, क्योंकि हम थोड़ा सा मेरे ख़्याल में चीज़ों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि कुछ चीज़ें हमको नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन हम भूल रहे हैं। जिस तरह हमारे रिवायात है, जिस तरह हमारे मज़हब हमें क्या कह रहे हैं, तो थोड़ा सा नौजवान नस्ल को इस पे फोकस करना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल से वसाइल से यही कहूँगा कि ये चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि टीचर होता है। नया टैलेंट आ रहा है, नया टैलेंट आ रहा है। खैर असल में इस्लामिया कॉलेज की ये है कि यहाँ पर जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोग आ रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा में ख़ासकर स्पोर्ट्स टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 1000 ग्राउंड फैसिलिटीज़, मुख्तलिफ़ जगहों पे हॉकी ट्रफ बनाए। आपको मैं बताता चलूँ कि खैबर पुख्तनख्वा में अभी तक 16 सिर्फ ट्रफ हॉकी के बनाए हैं। तो लाजमी बात है, तो उस पर टूर्नामेंट होंगे, टैलेंट आएंगे। लेकिन ये एक मसला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या एसोसिएशंस, मेरे ख़्याल में उन लोगों ने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को थोड़ा सा साइड पे रखा हुआ है। और इस वक्त अगर आप देखें एक फ़हाल इदारा जो है स्पोर्ट्स के लिहाज से, तो वो हायर एजुकेशन कमीशन है, जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं। हमें भी टूर्नामेंट्स के लिए कहते थे कि आप ऑर्गेनाइज़ करो। तो सारे पाकिस्तान में अभी नेशनल गेम चल रहा है, तो आप देखें कि हायर एजुकेशन कमीशन के कितने गोल्ड्स, कितने सिल्वर्स आते हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ख़त्म हुई थी, तो अभी उसकी वो दोबारा बहाल हो रही है। हाँ, दोबारा बहाल हो रही है। तो मेरे ख़्याल में स्कूल से हमारा टैलेंट आ रहा है, कॉलेज से आ रहा है। और इस्लामिया कॉलेज जो है ना 100 साल से मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए टैलेंट दे रहा है, चाहे वो जिस गेम में भी हो। एथलेटिक्स में हमने काफ़ी लेजेंड्स पैदा किए हैं, सारे गेम्स में हमने लेजेंड्स पैदा किए हैं। इसी वजह से कि यहाँ पर ट्रायल जो है वो बिल्कुल शपारस कल्चर नहीं है टैलेंट पे। उसी टाइम हम ट्रायल्स लेते हैं, उसी टाइम अनाउंस कर देते हैं, और बच्चे जो है वो उसको हम फैसिलिटी, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड्स भी हैं। तो इसी वजह से जो ना हम हर साल पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को, अगर इस्लामिया कॉलेज की देखें सर, तो मैं आपको कि पाकिस्तान आर्मी के लिए कैडेट दे रहे हैं, एयरफोर्स के लिए दे रहे हैं, उसके लिए दे रहे हैं। बाकी बच्चे जो है वो जुडिशरी में जा रहे हैं, PMS और CSS करके, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। तो इस्लामिया कॉलेज इस वजह से एक रिच हिस्ट्री है कि हर शोबे में उसको पाकिस्तान को स्टूडेंट्स दे रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं, और तरबियत बच्चे दे रहे हैं। कितनी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर? यहाँ पर है 22। और हॉस्टल 14 हॉस्टल। स्टूडेंट्स तकरीबन कितने हैं? मेरे ख्याल में अभी जो है अगर 13,425 स्टूडेंट्स हैं। और ये इस्लामिया कॉलेज में ये है ना कि KG से लेकर PhD तक, क्योंकि हमारे पास इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल भी है, तो KG से लेकर PhD तक इस्लामिया कॉलेज में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया। मैं जो है वो सिर्फ एक बात कहूँगा, मोहम्मद अली साहब ने बड़ी खूबसूरती से लेजेंड्स का जिक्र किया है। अगर हम लेजेंड का उर्दू में तर्जुमा करें तो उसको वो बनता है अफसाना, कहानी, दास्तान। तो मैं जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, हॉकी के जो लेजेंड्स हैं, या मतलब लिटरेचर के जो लेजेंड्स हैं, जो यहाँ से पढ़ कर गए हैं, इस इदारे से उनकी वाबस्तगी रही है, इस इदारे ने उनको जो है वो माँ की गोद की तरह पाला है, तो मैं उन लेजेंड से ये कहूँगा कि वो लेजेंड ना बने, अफसाने ना बने, हकीकतों की दुनिया में वापस आएँ। जैसे इंसान अपनी माँ की गोद को नहीं भूलता, अपने मादरे इल्मी को कभी ना भूलें, इसे याद रखें। ये हमने तारीख़ के साथ भी यही किया, हम अपनी तारीख़ को भूल गए और आज हमारी तारीख़ खंडरात की सूरत में रह गई है। अगर हम अपने रिश्तों को फरामोश कर देंगे तो जैसे शाह साहब ने कहा, वो रिश्ते भी दम तोड़ जाएंगे। और अगर हमने अपने तालीमी इदारों से मुँह मोड़ लिया तो तालीमी इदारे भी किसी दिन किसी खंडर की सूरत में हमें नज़र आएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।